سر ساتھی، سورۃ المؤمنون کی آیات پر بیان ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی کہ جو ایمان والے کامیاب ہو گئے، دنیا اور آخرت کی کامیابی دونوں انہوں نے حاصل کر لی۔ ان میں پہلی بات ارشاد فرمائی کہ وہ اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وہ بے فائدہ باتوں سے کنارہ کشی کرتے ہیں۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ وہ اپنا تزکیہ اور اپنے دل کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ وہ پاک دامنی اور عفت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اسی کے اوپر بات چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فطرت انسانی میں ایک چیز رکھی ہے کہ مرد کا عورت کی طرف میلان ہے، ایک جنسی خواہش رکھی ہے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا راستہ قرآن و سنت میں بتلایا گیا۔ اس نکاح کے بارے میں عرض کیا کہ نکاح میں تاخیر نہ کی جائے، مناسب جوڑ مل جانے پر پھر رشتہ کر دیا جائے تاکہ بچی بھی اپنی زندگی پاک دامنی کے ساتھ گزارے اور بچہ بھی اپنی زندگی پاک دامنی کے ساتھ گزارے۔ ہم ان کو دنیا کے حوالے نہ کریں کہ یہ ٹھوکر کھا کر سدھر جائیں گے، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ یہ ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ ظلم ہے۔ ابھی ان کی عقل کچی ہے، وہ نہیں سمجھتے۔ سمجھداری کا زمانہ ماں باپ کا ہے۔ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس حکم پر عمل کرنے کی جلد از جلد کوشش کریں۔ گزشتہ مرتبہ عرض کیا تھا کہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اور عموماً یہ لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے، بہت جگہ سنتے بھی ہیں، کہ کسی عورت سے اگر نکاح کیا جاتا ہے تو 4 بنیادیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 حسن و جمال، خوبصورتی۔ نمبر 2 مال۔ نمبر 3 منصب، اور نمبر 4 دین۔ یہ 4 چیزیں بیان فرمائی کہ نکاح کرنے کی جو بنیاد ہے وہ 4 باتیں ہوتی ہیں۔ یہ صرف عورت ہی کی طرف نہیں، یہ مرد کی طرف بھی ہے، دونوں طرف دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ تم دین کو ترجیح دو، دین کو۔ اس کے بارے میں ایک حدیث اور میں عرض کر دوں۔ چند دن پہلے ہی میں کتاب الزکوٰۃ کے حوالے سے کچھ پڑھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے قرآن کریم کی وہ آیت کہ جس میں فرمایا گیا والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی وعید کے بارے میں آئی ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، کل قیامت والے دن یہ سونا اور چاندی تپایا جائے گا اور اسی کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ یہ زکوٰۃ کے بارے میں تفصیل ہے۔ یہ آیت اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں نہیں کریں، مطلق ہے کہ جو لوگ خرچ نہیں کرتے اور جمع کر کے رکھتے۔ جب یہ آیت حضرات صحابہ کرام نے سنی تو بہت بڑی معلوم ہوئی کہ ہمارے پاس تو سونا چاندی ہوتا ہے، کوئی سارا کا سارا تو خرچ نہیں کرتے، اس لیے ڈر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں
تمہارے لیے اس میں کشادگی نکالوں گا اور میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا، آپ سے پوچھوں گا اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ اس سے سمجھ لینا چاہیے یہ بات بھی کہ جو عربی دان ہیں، جن کی مادری زبان عربی، عربیت کے اندر جو بڑے ہوئے اور جو عربی کے اندر ایسے تھے کہ عربی ادب کے ماہر، صرف اپنی زبان کے نہیں، ادب کے۔ آج ہمارے ہاں اردو ادب کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اردو ادب کیا ہوتا ہے؟ وہ ادب کو دوسری طرف ہی لے جاتے ہیں، اردو ہی نہیں ہمیں سمجھ میں آتی صحیح طریقے سے۔ ادب کی تو بات دور ہے، اردو ادب کیا چیز ہے کہ جس کے اندر الفاظ کا چناؤ ایسا ہو کہ جس سے انسان کی سنجیدگی اور انسان کا بڑا پن ظاہر ہو، وہ اردو ادب ہوتا ہے۔ ہم اسے نہیں جانتے۔ یہ لوگ عربی ادب کے ماہر تھے لیکن قرآن کی آیت نہیں سمجھ سکے، جسے پتا چلا کہ عربی زبان سے صرف واقفیت قرآن کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، یہاں کسی نہ کسی رسول کی ضرورت ہے، ایسے فرد کی ضرورت ہے جس کا براہ راست اللہ سے تعلق ہو۔ وہ بتائے گا کہ یہاں مراد کیا ہے، یہ آیت کیوں اتری ہے۔ اس لیے بعض لوگ سمجھتے نا میں خود سمجھ لے گا، ضرورت ہی نہیں۔ آج ایک فتنہ یہ بھی اٹھا ہوا ہے، علماء کی کیا ضرورت ہے، قرآن اٹھاؤ پڑھو خود ہی سمجھ لو، بخاری شریف نکالو خود ہی سمجھ لو۔ ارے خود کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ ان عربی والوں کو نہیں سمجھ میں آیا، ہم تو عربی کے الف بے سے واقف نہیں ہیں، ہم تو اردو اچھی طرح نہیں سمجھتے، ہمیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ ہم سمجھیں گے نہیں، گمراہ ہو جائیں گے، بات صحیح طور پر سمجھ نہیں سکیں گے، الٹا مطلب لے کر نعوذ باللہ کسی اور طرف چلے جائیں گے۔ جیسے ایک آدمی نے اردو ترجمہ پڑھا، ہاں بخاری شریف میں حدیث نکال کر اردو ترجمہ پڑھ کر اب نماز پڑھ رہا تو ہل کے نماز پڑھتا تھا، ایسے ہل کے نماز پڑھے۔ وہ کسی نے پوچھا کہ بھائی تو ہل کے کیوں نماز پڑھتا ہے؟ کہا اس لیے کہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے۔ کہا اچھا ہمیں بھی دکھاؤ وہ حدیث۔ تو وہ حدیث کیا تھی؟ عربی کے اندر، اب ظاہر عربی تو پتہ نہیں کہ عربی لفظ کیا ہے، اس عربی لفظ کا جو ترجمہ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام ہے وہ امام ہلکی نماز پڑھائے، ہلکی۔ اس کو اردو کے اندر کبھی چھوٹی یہ کو بڑی یہ کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے، یہ بھی ایک اردو کے اندر پہلے لکھا جاتا تھا، ایسا آج کل تو نہیں، سمجھیں گے نہیں تو معاملہ غلط ہو جائے گا۔ اس نے وہ پڑھا ہل کے، اب ہلکے اس کو پڑھا ہل کے، اب سمجھے ہل کے، چلو ہل کے نماز پڑھو، یعنی اردو ہی الٹی سمجھی، اب جائے گا عربی سمجھے۔ ہماری کیفیت تو ایسی ہے کہ بات کچھ اور ہوتی ہے، نہ جانے آگے پہنچتی کیا ہے۔ تو بہرحال اس سے ایک بات تو یہ پتا چلی۔ تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور جا کر عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، دو باتیں ارشاد فرمائی جس کا میں مفہوم بتا رہا ہوں، کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کیوں فرض کی اور ایک وراثت کا حکم کیوں دیا۔ اگر مال جمع کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو پھر زکوٰۃ کسی پر فرض ہی نہ ہوتی۔ زکوٰۃ اس پر فرض ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہوتا ہے، جس کے پاس کچھ جمع ہوگا۔ سونے کی مقدار کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا اور چاندی کی 52.5 تولہ چاندی، اس پر حدیث میں فرمایا زکوٰۃ ہے۔ تو کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہوگی تو زکوٰۃ دے گا نا۔ اگر سارا ہی خرچ کرنا ہوتا اور اپنے پاس رکھنے والا اس قرآن کی آیت کا مصداق ہوتا تو پھر زکوٰۃ کا حکم بھی نہ آتا۔ اور پھر وراثت کا حکم کیوں دیا؟ اگر یہی حکم تھا سارا ہی خرچ کر جاؤ تو پیچھے والے سارے کچھ بھی نہیں ملتا ان کو۔ وراثت کا حکم، بیٹے کو یہ ملے گا، بیٹی کو یہ ملے گا، شوہر کو یہ ملے گا، بیوی کو یہ ملے گا، ماں کو یہ ملے گا، باپ کو یہ ملے گا، پوری تفصیل بیان کر دی قرآن کے اندر، پورا ایک رکوع اس کے اوپر اتر آیا۔ ہاں جی، اس کا کیا مطلب؟ کہ مال بذات خود نقصان دہ نہیں ہے۔ ہاں مال جمع کرو لیکن جو مال کا حق تمہارے ذمے میں آئے اس کو ادا کرو، لہذا جو ادا نہیں کرے گا اس کے لیے وعید ہے۔ اب یہ بات ہو گئی۔ اس کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا الا اخبرکم بخیر ما یکنز المرء، آدمی جن چیزوں کو جمع کرتا ہے ان میں سے بہترین چیز نہ بتلاؤں؟ اب ہم تو سمجھتے ہیں نا سونے چاندی کی قیمت کو، اب سب ذہن فوراً پر متوجہ ہوا اس سے بھی بہترین چیز، یعنی جمع تو سونے چاندی کو کیا جاتا ہے، اس سے بہترین چیز کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔ صرف اتنی بات نہیں فرمائی، نیک عورت۔ کیسی عورت؟ نیک عورت اذا نظر الیہا سرتہ، جب شوہر اس کو دیکھے وہ اس کو خوش کر دے،
وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، جب شوہر اس کو کسی بات کا حکم دے وہ اس کی فرما برداری کرے. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَافِظَتْهُ، اور جب وہ شوہر گھر میں موجود نہ ہو تو یہ اپنی بھی اور اپنے گھر کی بھی حفاظت کرے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں جب عورت کی کوئی قیمت نہیں تھی، بتلا رہے، سمجھا رہے، ارے اس سونے چاندی مال و دولت سے بڑھ کر ایک چیز ہے، وہ ہے گھر میں نیک عورت کا ہونا. اب میں تھوڑی سی تفصیل سمجھاؤں آپ کو. وہ پہلی حدیث بھی سامنے رکھی ہے جس میں فرمایا انسان نکاح کرتا ہے کس کی وجہ سے؟ مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، اور ایک ہے دین کی وجہ سے. اب آپ دیکھیے 4 چیزیں بیان فرمائی اور چاروں میں سے ایک چیز ایسی ہے جو منفرد ہے. اس لیے جمال بھی رخصت ہونے والا. جوانی کتنے دن کی رہے گی؟ آخر بڑھاپا تو آنا ہے. ہاں جی، بڑھاپا آنا ہے. جمال سے گھر نہیں بنتے، جمال سے گھر نہیں بنتے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے پھر یہی وجہ ہے جب جمال اپنے سامنے ہو تو جب تک بیوی صحت مند ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تب تک تو وفاداری ہے، اور جب بیوی بیمار ہوئی تو شوہر کا دل کسی اور سے لگ گیا. اب کہتا میں دوسری شادی کروں گا، اب کہتا میں تیسری شادی کروں گا، اب کہتا میں کسی اور کو لے کر آؤں گا. یہ بیچاری جو تیری رفیقہ حیات تھی، یہ دن رات تیرے ساتھ ایک ساتھ رہی ہے، بس وفا اس کے حسن و جمال کے ساتھ تھی. چونکہ حسن و جمال دیکھ کر لایا، آج وہ رخصت ہوا، آج اس کی صحت گری، آج یہ بیمار ہوئی اور یہ اس کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں. یہ حسن و جمال کا نتیجہ نظر آ گیا. حسن و جمال رخصت ہونے والا ہے. مال بھی واپس رہنے والا نہیں. آج مال ہے، کل ہاتھ میں نہیں. یہ تو ہاتھوں کا میل ہے. خدا نہ کرے آزمائش آ جائے، آج وہ لاکھوں میں کھیلتا ہے اور کاروبار مندہ ہو جائے جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں. گھر بنتے نہیں، ٹوٹ جاتے ہیں. بیوی روٹ کے اپنے میکے میں جا کے بیٹھ جاتی ہے کہ کما کر نہیں لاتا. اور رفیقہ حیات تو وہ ہوتی کہ اس کے ساتھ وفاداری مرتے دم تک کرتی، چاہے تیرے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو. چونکہ میرا تیرے ساتھ بندھن ہو گیا، اب میں نے تیرے ساتھ نباہ کرنا ہے. وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی ہر حالت میں گزارتی. مال بھی رخصت ہو گیا، منصب، عزت، منصب یہ کب رہنے والا ہے؟ یہ بھی جانے والا ہے. یہ تینوں چیزیں جانے والی ہیں، تینوں چیزیں جانے والی ہیں. صرف ایک چیز ہے دین، یہ باقی رہ جانے والا ہے. صرف ایک چیز، دین. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ معاشرہ جس کی بنیاد گھروں پر ہے، جیسے میں نے صبح عرض کیا، معاشرے کی بنیاد گھر پر ہے. سب سے پہلے گھر کا سکون برباد ہوتا ہے، تب معاشرے کے اندر تباہی آتی ہے. معاشرے میں عدم تحمل، معاشرے کے اندر برداشت کا نہ ہونا، معاشرے کے اندر سکون کا نہ ہونا، معاشرے کے اندر جو کچھ نظر آتا ہے پہلے گھر سے ختم ہوتا ہے، تب معاشرے میں نظر آتا ہے. تو گھر کی بنیاد کس پر ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں ارے گھر کی بنیاد تم نے مال پر نہیں رکھنی، کیونکہ مال پر رکھی تو مال ہاتھ سے نکل جائے گا، اس نے ہمیشہ نہیں رہنا. جمال پر نہیں، یہ جمال بھی چلا جائے گا. منصب پر نہیں، گھر کی بنیاد اگر رکھنی ہے تو دین کے اوپر رکھو. حسن پر نہیں، اخلاق پر، کردار پر، سیرت پر، دینداری پر رکھو. جمال آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے، مال ہاتھ سے نکل جاتا ہے، منصب چلا جاتا ہے، لیکن جس کے اندر دینداری ہو، جس کے اندر سیرت ہو، جس کے اندر اخلاق ہو، جس کے اندر کردار ہو، عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں بھی رونق بڑھتی چلی جاتی ہے اور زندگی کے اندر مٹھاس آتی چلی جاتی ہے. یہ ہے دین پر بنیاد رکھی. اور آج افسوس یہ ہے کہ مشرقی، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں مشرقی، اور یورپ مغرب، وہ مغرب ہمارے اوپر اتنا غالب آیا کہ مغرب کی تہذیب آج ہمارے اندر آ چکی ہے. ورنہ مشرقی روایت کیا تھی؟ مشرقی روایت کیا تھی؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے دور میں لکھا، حالانکہ دور یہ کوئی لمبا چوڑا بہت دور کا نہیں، بہت دیر کے. وہ فرماتے ہیں کہ ہماری مشرقی عورت اللہ تعالیٰ نے یہ جنت کی عورت ہمیں عطا کی ہے. فرمایا اگر شوہر گھر میں 10 سالوں تک 20 سالوں تک نہیں آئے، یہ عورت کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں کرتی، دیکھنا گوارا نہیں کرتی. اور آج مغرب میں کیا ہے؟ مغرب میں عورت تو ان کی مشترکہ ملکیت ہے، جو چاہے استعمال کرے، جیسے چاہے استعمال کرے. وہاں خاندانی نظام ختم، وہاں ہر چیز مال ہے،
جمال ہے، منصب ہے، لیکن گھر نہیں ہے، کیونکہ گھر کی بنیاد جس چیز پر رکھی وہ ختم ہو چکا، اور وہی آج ہمارے اندر آئی۔ آپ جا کر کسی بھی وکیل سے پوچھیں، آج عدالتوں میں ہمارے ہاں 99% جو کیس چل رہے ہیں وہ طلاق اور خلا کا چل رہے ہیں۔ دو گھروں کو توڑنے کی باتیں چل رہی ہیں، نہ شوہر اس بیوی کو رکھنے کے لیے تیار، نہ بیوی شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے تیار، نہ لڑکے والے تیار ہیں کہ ہمارے یہ بہو گھر میں رہے، اور نہ لڑکی والے تیار ہیں کہ ہماری بچی کا گھر بس جائے۔ ختم ہو گیا، ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیاد عطا فرمائی تھی وہ دین تھا۔ شادی سے پہلے بھی بنیاد دی، شادی کے بعد بھی بنیاد دی، جہاں یہ ہوگی۔ اور دین کا مطلب کیا؟ صرف نماز، صرف داڑھی، صرف ٹوپی نہیں۔ دین کا مطلب جس کے دل میں خوف خدا ہو، جس کو قرآن میں اتقوا اللہ سے بیان کیا۔ اس لیے جب نکاح کے موقع پر آیت پڑھی جاتی ہے تو 3 مرتبہ آپ سنیں گے اتقوا اللہ آئے گا، اتقوا اللہ آئے گا بار بار، وہاں نکاح کا حکم کہیں بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ان کا گھر ضرور بسے گا اور ان کی آپس کے اندر زندگی جنت بن جائے گی۔ اللہ کا خوف دل میں ہے، اگر نہیں تو پھر زندگی نہیں بنتی۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا میں پچھلے بیان میں عرض کر چکا، انتخاب ان اپنی بچی کے لیے انتخاب کس کا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 2 بچیوں کے لیے انتخاب کس کا کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ عرض کر چکا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں اپنے ہاتھ سے چکی چلایا کرتی تھی، اپنے ہاتھ سے۔ آج تو مصیبت ہی اور ہو چکی ہے کہ نہ مرد کام کرنے کے لیے تیار ہے، نہ عورت کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ مرد بھی اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتا ہے کہ میں گھر میں جا کے کام کروں، نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے وہ گھر میں جاتا ہے۔ آج صورت ہے، یہ حال یوں ہے کہ گھر میں جا کر یوں سمجھتا ہے کہ میں 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھا ہوں، بیٹھا ہے، پانی لے آؤ، کھانا لے آؤ، میرے کپڑے تیار کر دیے، استری ہو چکے، بوٹ میرے کہاں ہیں، میری جرابیں کہاں ہیں، تولیہ کہاں ہے، فلانی چیز کہاں ہے، ہاں لے آؤ سارے لے آؤ۔ آپ 5 اسٹار ہوٹل میں آ کے بیٹھے ہیں کیا؟ یہ سارے ملازم ہیں، یہ ہاتھ لگانے کے لیے بھی کسی چیز کو تیار نہیں۔ بھی لے آؤ کیا؟ آپ بھی اٹھ کر برتن لا سکتے ہو، کیوں نہیں لاتے؟ مردانگی کے خلاف ہے۔ اوئے ہوئے مردانگی، یہ جہاں مردانگی نظر آتی ہے اور جہاں بیوی غیروں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کر رہی ہے، وہاں مردانگی کہاں جاتی ہے؟ جہاں بچے بے محابہ غیروں کے ساتھ جا کر مل رہے ہیں، وہاں مردانگی کہاں جاتی ہے؟ جہاں گھر کے اندر بچے جہنم کے انگارے اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں، وہاں مردانگی کہاں جاتی ہے؟ الٹ چل پڑے ہم، جہاں ہم نے جس چیز کا اظہار کرنا تھا وہاں کیا نہیں۔ اور قربان جائیے محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ آپ گھر کے کاموں میں آ کر خود شریک ہو جاتے۔ بکری کا دودھ خود دھو لیا کرتے، یہ نہیں کہ بکری کا دودھ دھو کے لایا جائے، نا خود جا کے دھو لیا، اور اپنے کپڑوں کو خود ٹھیک کر لیا کرتے، خود ہی پیوند لگا لیا کرتے۔ آج ایک بٹن لگانا بھی مشکل ہے، بٹن لگاتے ہوئے اگر کبھی ضرورت بھی پڑی نا، سوئی کے ہاتھ میں چپ گئی، اٹھا کر مارا، کیا مصیبت ہے، لگا کے دو نا، ابھی لگ گیا تو شروع ہو جانا کام، کچھ نہ کچھ تو بنے گا، کام کرنے نہیں آتا۔ یہ ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ چاہے سر پہ پگڑی ہے، ٹوپی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس کے اندر نہیں پائے جاتے۔ گھروں میں جا کر ہاتھ بٹانا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا کر گئے۔ آپ کی گھر کی زندگی ہمارے سامنے، آپ گھر کی زندگی ایسی، یہ ہمارے لیے بتا کر گئے۔ اور کون ہے یہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء، جن کے سر پہ ختم نبوت کا تاج، جو سید الاولین والآخرین ہے، معمولی مقام نہیں ہے، اتنا اونچا رتبہ ہے، لیکن گھر میں ازواج مطہرات فرماتی ہیں آپ گھر میں ایسے آتے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون آیا ہے، کہ ایسا جیسے ہم جائیں تو بڑے سیٹھ صاحب آئے، نہیں، گھر میں پتہ ہی نہیں چلتا، آپ ہمارے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹانے لگ جاتے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ کا معمول گھر میں آنے کا یہ ہے، گھر میں آ کر آپ کے خوش اخلاقی ہے، دل جوئی ہے، آپس کے اندر معاملات ہیں۔ اور عورتوں کے اندر بھی اب آیا نہیں، اب پہلی کی عورتیں آج بھی آپ اپنی دادی اماں نانی اماں کو دیکھیں، صبح سے شام تک کام میں لگی رہے گی، ہاں پر نانی کسی کی زندہ اس کو بھی دیکھ لے، ہاں کہیں حرکت ورکت نہیں ہو رہی، لیکن اس نے کام میں کرنا ہی کرنا ہے، اس کو بیٹھ کر چین نہیں آتا۔ لیکن آج
آج کی عورت کو بیٹھ کر ہی چین آتا ہے، کام کر کے بے چین ہو جاتی ہے. بیٹھ کر چین آئے گا نہیں، کام میں لگے رہو. کام میں لگے رہنے بڑا فائدہ ہے، ذہن بھی انسان کا ایک طرف رہتا ہے اور جسمانی طور پر بھی ٹھیک رہتا ہے اور بہت سی باتیں. اور سنت سمجھ کر کام کیا جائے تو اس سنت پر بھی اس کو ثواب مل رہا ہے الحمدللہ. مردوں کو بھی چاہیے گھر میں ہاتھ بٹا لینا چاہیے، گھر میں کبھی بیمار. اب تو ہم اپنے بچوں کو نہیں کرتے، بچوں کو بھی سکھانی چاہیے. میں بچوں کی تربیت پر تو بات کر رہا ہوں، آگے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بچوں کو بھی سکھانا چاہیے. ہمارے گھر میں بچے ایسے ہیں، بعض بچے ایسے کہ سال تک انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا. بعض ایسے بھی بچے ہاتھ کے ناخن ہی نہیں کاٹتے. کون کاٹے گا؟ اماں کاٹے گی. واہ کہ بڑا ہو گیا، اچھا بڑا ہو گیا، ابھی تو خود کاٹنا شروع کر لو. نہیں، روٹی خود نہیں کھاتا، ماں لقمے بنا بنا کر کھلا رہی ہے. کسی دن ماں بیمار ہے، پتہ چل گیا بچہ گھوم رہا ہے مزے سے، اس کو فکر ہی نہیں. ارے جا کر آج برتن دھو لے، ماں کا ہاتھ بٹا لے. ماں بیچاری بیمار ہے، وہ بیمار نہیں ہو سکتی، وہ مشین لا کے گھر میں رکھی ہوئی ہے. دنیا کے اندر ایک ایسی عورت ہے جو ہماری خادمہ بن کر سارا سال گزارتی ہے اور اس کی سال میں کسی دن چھٹی بھی نہیں ہوتی، عید کے دن بھی چھٹی نہیں ہوتی. وہ ہماری ماں ہے جو خدمت کرتی ہے. کیا اس بیچاری کا حق نہیں ہے؟ اس کا ہاتھ نہیں بٹا سکتے؟ لیکن سیکھا ہی نہیں نا. اور دو الفاظ بول کر ماں کے دل کو اور دکھ دے کر تو جا سکتا ہے، لیکن ماں کو آسانی نہیں پہنچا سکتا، راحت نہیں پہنچا سکتا کہ اماں آج تھک گئی ہے، ذرا میں پاؤں ہی دبا دوں. نہیں، مصیبت تو یہاں تک کہ اب گندہ کرے تو کریں گے. اولاد کو بھی سکھانا چاہیے، ان سے دھلوانا چاہیے. لڑکے سے بھی دھلواؤ. نہ جانے زندگی میں کیا حالات آئیں گے، باہر کہیں جائے گا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، کسی اور جگہ پر اس کو ضرورت پڑے، خود اپنا کام تو کر سکتا ہو. اس کو اپنے کپڑے تو دھونے آتے ہو، یہ کچھ بنا کر کھا تو سکتا ہو، یا ایسے ہی بیٹھا رہے گا. یہ کوئی مردانگی کے خلاف کام نہیں ہے، سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے کام کر رہے ہیں، معلوم ہے تو کر رہے ہیں نا. اپنے اندر یہ چیز لانی چاہیے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر کے کام ان کے سپرد کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں، گھر کے کام. اور قرآن کریم میں عورتوں کی صفت بیان کی گئی ہے. ان کی 3 صفات بیان کی گئی. وہ موقع نہیں، میں صرف 2 بات عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو مومن عورتوں کی اچھی صفت بیان کی وہ کون سی ہے؟ فرمائے غافلات. کیا مطلب غافلات؟ کہ وہ دنیا کے معاملات سے غافل ہیں، دنیا کے معاملات کا پتہ نہیں، لیکن دین کے معاملات میں باخبر ہیں کہ شوہر کا حق کیا ہے، بیوی بچوں کا حق کیا ہے، گھر والوں کا حق کیا ہے، یہ سارا ان کو علم ہے. اور جو مرد ہے اس کو غافل نہیں کہا گیا، بلکہ مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ دنیا کے معاملات سے باخبر ہو. یہ اس کے اندر ہونا یہ اچھی صفت ہے. اگر مرد دنیا کے معاملات سے باخبر نہیں تو یہ اس کی بری صفت ہے، کیونکہ مرد نے باہر کے کام کرنے، عورت نے گھر کے کام کرنے. تو گھر کی باتیں تو اس بچے کو معلوم ہو، تو تربیت ایسی ہو کہ اس کو گھر کی تو بات معلوم ہو. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے چکی چلایا کرتی آٹا نکالنے کے لیے، تو ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. پانی لانا پڑتا تھا، پانی لایا کرتی تھی. مشق آج کل دیکھا ہوگا آپ نے کہ ایک چمڑے کی بنی ہوئی ہوتی ہے جس سے پانی کا چھڑکاؤ ہوتا ہے مختلف جگہوں پر، اب تو بہت کم ہو گئے. وہ مشق کے اندر پانی بھر کر اپنے سینے پر اٹھا کر لایا کرتی تھی. سینے پر نیل پڑ گئے. یہ کس کی بیٹی ہیں؟ یہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. پتہ چلا ایک دن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام کچھ آئے ہیں، کچھ لونڈیاں آئی ہیں، تو چلی گئیں گھر میں یہ عرض کرنے کے لیے کہ ہاتھ پر چھالے پڑ گئے، ایک اگر مجھے خادمہ مل جائے تو میرے لیے سہولت ہو جائے گی. آج ہماری بیٹی اگر ہمیں آ کر بتلاتی ہے کہ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، سینے پر نیل پڑ گئے، تو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ اس کا دل کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزری ہوگی اپنی بیٹی کو دیکھ کر؟ لیکن قربان جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، محمد کے گھر میں اس وقت تک غلام اور باندی نہیں آ سکتی جب تک مدینے کے ہر گھر میں غلام اور باندی نہیں پہنچ جاتے. یہ جواب دے دیا، وہ واپس چلی گئی، نہیں ملا. فرماتی ہے رات کو ہم سونے کے لیے لیٹ گئے، میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. جب ہم اٹھنے لگے آپ نے فرمایا نہیں لیٹے رہو، اور قریب آ کر بیٹھ گئے دونوں کے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، سوتے ہوئے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ تمہارے لیے آخرت کے اعتبار سے بڑا بہتر ہے. اور اس کے کہنے سے دن بھر کی تکلیف بھی ختم ہو جائے گی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرتے ہوئے بھی بیٹی کے لیے دین کا انتخاب اور اس کے بعد بھی دین کا انتخاب فرمایا. یہ نہیں کہ آج تو ہمارے ہاں پتہ چلے تو جا کر اپنے داماد کے اوپر ہی چڑھائی ہو جاتی ہے.
کہ تو کیسے رکھ رہا ہے ہماری بیٹی کو، ایسی کی تیسی تیری، ہاں شروع ہو گئے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کیا ہے کہ ایک طرز زندگی بتلا رہا ہے کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا اور کیا کیا، یہ جا کر دکھایا. اصل چیز دین ہے. اس دین کی بنیاد پر گھر بنتے ہیں، مال و دولت کی بنیاد پر نہیں. اگر مال و دولت کی بنیاد پر گھر بنا کرتے، اگر حسن و جمال اور عزت اور منصب اور رتبے کے اعتبار سے گھر بنا کرتے تو سب سے زیادہ گھر یورپ کے بنتے. لیکن سب سے زیادہ ان کے خاندانوں میں تباہی ہے کہ بچے کو پتہ ہی نہیں کہ میری ماں کون ہے اور میرا باپ کون ہے. اس لیے پتہ چلتا ہے پیسہ کچھ نہیں، حسن و جمال کچھ نہیں، اصل چیز ہے تو وہ دین بنیاد ہے، وہ دین ہے. دین کے اوپر آگے ترجیح دی. اس لیے ذمہ داری ہے گھر والوں کی بھی سب کی کہ وہ جب بھی قدم اٹھائیں تو دین کی بنیاد پر. کسی لڑکے نے نکاح کرنا ہے تو نکاح کے لیے اپنے والدین کی رضامندی کے ساتھ انتخاب کس بچی کا کرنا ہے، ایسی بچی کا جو دیندار ہو. ایسی، یہ ہمیشہ یاد رکھیں. یہاں پر ایک اور بات عرض کرنے لگا ہوں، بیوی یہ صرف شوہر کی دنیا کی ساتھی نہیں ہے، یہ قیامت کا بھی ساتھی ہے. یہ دنیا کا ساتھی نہیں ہے صرف. ایسا نہیں کہ شوہر نے الگ بیوی نے الگ، نہیں، آخرت میں بھی یہ میاں بیوی ہوں گے. اور ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق یہ جو اپنی بیوی ہے حوروں سے بڑھ کر اس کے چہرے پر اللہ حسن و جمال پیدا فرما دیں گے، اس کے روزوں نمازوں اور شوہر کی اطاعت کی وجہ سے. تو یہ تو آخرت کا بھی ساتھی ہے بھائی، یہ صرف دنیا کے لیے نہیں. تو ساتھی کس کو چنا جو آخرت میں بھی ساتھی بنے. انسان سفر کرتا ہے، سفر، یہاں سے ہم نے کسی جگہ جانا ہے اور اگر کسی کا ساتھ لینا ہے تو کیسے آدمی کو اپنے ساتھ لیتا ہے؟ لٹیرے کو، چور کو، کسی بے حیا کو اپنے ساتھ رکھے گا، کسی ایسے انسان کو جس سے اس کو خطرہ ہے کہ میرے لیے راستے میں نقصان دہ ہوگا. کسی شرابی کو لے کر جائے گا؟ نہیں. ایسے آدمی کو لے کر جائے گا جو کافر ہو، جو ہندو ہو، اس کو ساتھ لے کر جائے گا؟ نہیں. یہ اپنے ساتھ ایسے آدمی کو لے کر جائے گا جو بااعتماد ہو، جو بااعتماد ہو، ایسے آدمی کو لے کر جائے گا. حالانکہ سفر تھوڑا ہے اور جس کا کم از کم اس کو فائدہ یہ کہ سفر میں مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو یہ زندگی کا ایک بڑا لمبا سفر ہے جس میں ایک ساتھی کا چناؤ کرنا ہے. یہاں صرف ساتھی ہی نہیں، یہ رازدار ہے. شوہر بھی رازدار ہے، بیوی بھی رازدار ہے، دونوں طرف رازدار ہے. یہ وہ ہے کہ گویا دونوں کی عزت ایک دوسرے کے پاس ہے. جہاں ہم سب کچھ دوسرے کو دے رہے ہیں تو یہاں کیسے ساتھی کا انتخاب ہونا چاہیے، یہاں انتخاب کیسا ہونا چاہیے. لڑکی کے لیے کیسی لڑکی کا انتخاب کرے اور لڑکی کیسے شوہر کا انتخاب کرے. اور آج دنیا کے اندر چونکہ مادیت ہے، اس لیے مادیت پر عمارت کھڑی ہے، اور مادیت پر جو عمارت کھڑی ہے یہی ہمیں آج نیچے گرا رہی ہے. اس کا نتیجہ آج صاف ظاہر ہے کہ شوہر بیوی کے ساتھ رہتا تو ہے لیکن اس کی وفائیں کسی اور کے ساتھ ہے. بیوی رہتی تو شوہر کے ساتھ ہے لیکن اس کا دل کسی اور میں اٹکا ہوا ہے. وفاداری ختم ہو چکی ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا چیز چاہیے تھی؟ جب بیوی میں وفا ہی نہ ہو تو پھر ایک غیرت مند شوہر جیتے جی مر جاتا ہے، وہ زندہ نہیں رہ سکتا. یہ غیرت اور حیا یہ دین کا ہی تقاضا ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، ایک دن گھر میں تھی تو والد ملنے کے لیے آئے. کون آیا؟ کوئی باہر کا بندہ نہیں، والد. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے. جب آئے اور آ کر بستر پر بیٹھنے لگے، وہ بستر جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھی اور بستر کو لپیٹ دیا، بستر کو لپیٹ کر ایک طرف کر دیا. والد نے جب دیکھا تو کہا کہ میں اس بستر کے قابل نہیں ہے، یہ بستر میرے قابل نہیں. لپیٹا کیوں؟ یہاں سمجھ آنا چاہیے بیوی کیا ہوتی ہے. تو انہوں نے عجیب جواب دیا. انہوں نے کہا کہ آپ اس بستر کے قابل نہیں. باپ کو کہا آپ اس بستر کے قابل نہیں کیونکہ یہ بستر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس پر ایک مشرک نہیں بیٹھ سکتا آ کر، چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو. یہ ہے حیا، یہ ہے با وفائی. وہ با وفا کہ غیر موجودگی میں شوہر کی وہ گھر کی حفاظت کرنے والی ہے، گھر کی چیزوں کی حفاظت کرنے والی
ہم جب شوہر نے گھر میں نہیں ہونا، وہ اپنا سامان، اپنا گھر، اپنا مال، اپنے بچے اس عورت کے حوالے کر کے جائے گا، تو کیسی بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے، کیسی شریک حیات کا انتخاب کرنا چاہیے، کیسی رفیقہ حیات کا انتخاب کرے کہ جو گھر کو سنبھالنے والی ہو یا پھر گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی ہو۔ خود سوچیں، آج یہ رشتے میں دیکھا جاتا ہے لڑکا کیا کماتا ہے، اس کی آمدنی کیا ہے، کہاں سے لاتا ہے، ہاں جی یہ تو سارا پوچھ لیا، یہ بھی پوچھا اس کا عقیدہ کیا ہے۔ ایسے ہمارے سامنے مسائل ہیں، عقیدہ کیا ہے پتہ ہی نہیں چلا، بعد میں پتہ چلا وہ کافر تھا جس کے ساتھ نکاح کر دیا بچی کا، قادیانی تھا، نعوذ باللہ مرتد تھا، اس کے ساتھ بچی بھی آ کے بھیج دی، چلو وہ کسی اور مسلک سے تعلق رکھنے والا تھا، نعوذ باللہ وہ کچھ اور ہی تھا۔ آج تو ہندو بھی بچے وہ مسلمان لڑکیوں کو لے کے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں، عقیدے کی پتہ نہیں آگے کیا کرنا ہے۔ وہ مال کما کے لاتا ہے، حلال کما کے لاتا ہے، حرام کما کے لاتا ہے، کوئی پتہ نہیں مال آتا ہے، آمدنی کیا ہے، بڑی چمک دمک نظر آتی ہے گھروں میں، بس یہ دیکھ لو اس بچے میں حیا بھی ہے کہ نہیں ہے، شراب تو نہیں پیتا، راتیں کہاں گزارتا ہے یہ، اس کی سیرت دیکھی جا کر، کردار دیکھا، اس کے اخلاق دیکھے، یا گھر میں وہ تباہی پیدا کرے گا۔ یہاں تک ہے، یہاں تک آج تو ہو چکا، شادی تو کیا ہوگی، شادی تو کیا ہوگی، ابھی نکاح ہوا، رخصتی سے پہلے ہی شوہر بیوی کو طلاق دے رہا ہے۔ فنکشن بڑے بڑے کر رہے ہیں نا، فنکشن بینکیوٹ میں، فلانے میں، ہاں فنکشن کے دوران بیوی کو طلاق، چلو گھروں میں چلو اپنے اپنے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ مال و دولت کی بنیاد پر۔ کیوں طلاقیں دے رہا ہے؟ مال و دولت کی بنیاد پر، حسن و جمال کی بنیاد پر۔ اور آج اس کو سمجھنے یہ دقیانوسیت ہے، مولوی ایسی لوگ ہی بات کرتے ہیں، ارے ایسی کون سی بات ہے، دین نے ہمیں عزت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ غیرت رکھنے والے اور اس مسلمان سے کو پسند کرتے ہیں جو غیرت رکھنے والا ہو، بیوی کے بارے میں غیرت رکھتا ہو۔ یہ نہیں کہ ہر کس کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کر رہی ہے، وہ بڑا خوش ہے ہر کس کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کر رہی ہے، یہ خوشی کی بات نہیں ہے، اس کو شریعت پسند نہیں کرتی۔ دین داری عرض کر رہا ہوں بار بار، آج ہم اپنی آنکھوں سے جو باتیں میں نے چند عرض کی، ابھی بہت ساری عرض نہیں کی، اپنی آنکھوں سے ہم تباہی دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے۔ ہمارے پاس تو آتے ہیں نا مسائل، کیا کریں، وہ مسائل آتے ہیں کہ زبان قاصر ہے بیان کرنے سے، زبان قاصر ہے بیان کرنے سے، کہ کرے تو انسان کیا۔ ابھی 2-4 دن پہلے ہی آیا کہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ میاں بیوی والا معاملہ کرتا ہے اور بیٹی باپ سے حاملہ ہو چکی ہے، کہاں جائے وہ، یہاں تک اس کی نوبت پہنچی کیسے؟ جب انسان نہ حلال کی فکر کرے نہ حرام کی، تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ یورپ کی قومیں جو خنزیر کھاتی ہیں، خنزیر تمام جانوروں میں انتہائی برا جانور ہے، انتہائی برا جانور، اور جانوروں میں تمیز ہے، جانوروں میں بھی تمیز ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ نہیں لگتا مذکر، لیکن یہ جانور ایسا ہے جو اپنی ماں کے اوپر بھی چڑھ جاتا ہے، اور جو اس کو کھاتا ہے اس کے اندر یہی خصلت پیدا ہوتی ہے پھر جا کر۔ اس لیے شریعت نے حرام کیا، یہ معمولی نہیں سمجھے، جن چیزوں کو حرام کیا ان میں ایسے اثرات ہیں، ایسی ظلمتیں ہیں، ایسی نحوستیں ہیں کہ وہ ہمارے جسم پر، ہمارے دین پر، ہماری غیرت پر اثر انداز جا کر ہوتی ہیں۔ تو پتہ ہی نہیں حلال کما رہا ہے حرام کما رہا ہے، حرام اگر کھائے گا تو آگے اثر اس کا یہی نکلے گا نا، کیا نکلے گا اثر؟ حرام کھانے سے اچھا نتیجہ نکلے گا۔ اب ایک موضوع ایسا ہے جس پر الگ الگ بات کی جائے، لیکن کیا کرے، یہ سارے موضوع کو نہیں بیان کیا جا سکتا ہے ایک وقت میں۔ اب یہ جب ہو رہا ہے تو اس میں میری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جن کی اولاد ہے وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ اس لیے میں جمعے میں یہ اسی موضوع کو لے کر چل رہا ہوں۔ یہ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے، ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں، ہمارے گھر برباد ہو رہے ہیں، ہمارا معاشرہ اسی لیے خراب ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے کہ ہمارے گھروں میں اندر سکون نہیں رہا، برباد ہو گئے ہمارے گھر۔ محبتوں کے قاتل آج ہمارے گھروں میں موجود ہے، اور وہ کیا؟ وہ ہمارا موبائل ہے، محبتوں کا قاتل۔ بیٹا اگر بیٹھے نا موبائل کے اوپر دیکھ رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، ہاں فلم دیکھ رہا ہے یا گیم کھیل رہا ہے، باپ نے آگے پوچھا بیٹا کیا کر رہا ہے، تو یہ آگے سے چڑ کر اور گندے الفاظ میں باپ سے مخاطب ہوتا ہے کہ تم بیچ میں کیوں آ گیا، کس سے اگر بات کر رہا ہے، یعنی اس کو اتنی شرم نہیں کہ تو کس سے بات کر رہا ہے بھائی۔ بیوی اگر اپنے موبائل میں وہ اپنے ڈرامے دیکھ رہی ہے یا وہ بھی فیس بک یا اس پر ہے، شوہر نے اگر کوئی بات کر دی، یہ بھی بدتمیزی سے اور چڑ کر اس سے بات کر رہی ہے، گھروں میں یہ ماحول ہے۔
اور اگر اس میں شوہر موبائل میں لگا ہوا بیوی کوئی بات کرنے کے آئی وہی اس کے اوپر چڑھائی کر دی, ذلیل کر دیا. یہ گھروں کا ماحول ہے. محبتوں کا قاتل تو ہم نے گھر میں رکھا ہوا ہے اور اپنے اپنے بچوں کو پکڑا رکھا, لے بھی تو بھی لے تو بھی لے تو بھی لے, اور گھر میں کسی کے اندر محبتیں رہ رہے ہیں تو یوں سمجھ کر کے ایک ضرورت کی زندگی گزر رہی ہے, ورنہ دلوں سے وہ محبتیں نکل چکی. اس لیے اس کے لیے ساری محنت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر وہ چیز پیدا کریں. اس لیے شریعت نے انتخاب کیسا کیا ہے کہ اپنا آپ گھر بسانے جا رہے ہیں, اپنے گھر کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں. ہم اپنے نوجوانوں کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے ترتیب بنائیں. نوجوانوں کے گھر آباد ہوں. وہ آباد ایسے ہوں گے, ایسے آباد نہیں ہوں گے جہاں دین ہوگا, جہاں اللہ کا خوف ہوگا, جہاں ڈر ہوگا, وہاں ایک دوسرے کا احساس ان کے دلوں میں پیدا ہوگا, وہاں احساس پیدا ہوگا, وہاں گھروں کو بسایا جائے گا. اور جہاں یہ چیز نہیں ہوگی تو وہاں پھر ذلیل و خوار کیا جائے گا. یا کہیں شوہر اپنی بیوی پر شکی مزاج ہے اس لیے کہ وہ خوبصورت ہے, تو اب کہیں جانا آنا ہو بھی اس کا مسئلہ ہے, وہ کہیں بھی چلی جائے تو اس کو مصیبت ہو جاتی ہے, اور یہ شک کر رہا ہے, گھر توڑ رہا ہے اپنا, کیونکہ وفا ختم ہو گئی نا. وہ دین کے اندر جو چیزیں تھی, ایک ایک چیز دین کے اندر یہ تھی, ایک ایک چیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیارکم لاہلہ. ہاں, پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین کون ہے, تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. اور پھر یہ ارشاد فرمایا خیارکم لاہلہ. یہ الگ حکم ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ اچھے ہیں. یہاں سے گھر سے بنیاد ہے, اس کے بعد باقی دائیں بائیں معاملات ہونے ہیں. اس لیے اس بنیاد کو سامنے رکھ کر ہم آگے قدم بڑھائیں. جنہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہے وہ دین کو بنیاد بنائیں. ساتھ تربیت بھی بچوں کی ایسی ہو کہ ان کو بتائیں کہ بیٹا دین کو اپنے سامنے رکھو. اور یاد رکھیں, مال و دولت کی وجہ سے, جمال کی وجہ سے اور منصب کی وجہ سے سب چیزیں چلی جائیں گی, لیکن جس نے دین کو اختیار کیا اللہ مال بھی دیں گے, اللہ منصب اور عزت بھی عطا فرمائیں گے, ضرور دیں گے. وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے ہاتھ سے کچھ جائے گا, نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دسترخوان ایسا وسیع ہے کہ رب کا نافرمان بھی اس پر بیٹھ کر کھا رہا ہے. جو دین کو اختیار کرے گا کہ اللہ اس کو چھوڑ دیں گے, اللہ اس کو اور زیادہ قرب دیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی اور نعمتیں نچھاور کریں گے, چھوڑیں گے نہیں. لیکن ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں. اور جو نوجوان ہیں ان کو اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ دائیں بائیں نہیں دیکھیں. اور گھر کے اندر اگر بات کرنی دائیں بائیں جو الٹی سیدھی باتیں ہو رہی ہیں, گھر میں والدین سے بیٹھ کر بات کی جائے کہ میں شادی کے قابل ہو چکا, اب میری شادی کا انتظام کیا جائے. وہ بات کر سکتا ہے, دوسری باتیں ہو سکتی ہیں, یہ نہیں ہو سکتی. ترتیب سے بات کریں, آگے بڑھنے کی بات کریں کہ میں سنبھال لوں گا, یہ ہے جو بھی ترتیب ہے کہ میں کما رہا ہوں, یہ سب کچھ کر رہا ہوں, اس کے باوجود نہیں ہو رہا, کیوں نہیں ہو رہا. اس کے بعد پھر انسان کسی اور جگہ جائے گا, سمجھائے, گھر میں بات بتائے. اور بڑوں کی ذمہ داری ہے نوجوانوں کا جب اچھا رشتہ مل جائے تو قدم بڑھا کر آگے ان کا نکاح کر دینا چاہیے. اور پھر عرض کر دیا کہ نکاح کرنے کی وجہ سے کوئی غریب نہیں ہوگا, جو آئی ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آئے گی, وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آئے گی. اس نے دوسرے کا رزق نہیں کھانا. ہم میں سے ہر آدمی اپنا ہی رزق کھاتا ہے, دوسرے کا رزق نہیں کھاتا. جس کا جتنا لکھا ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے, وہاں پر وہ رزق پہنچ کر رہے گا, وہاں پر وہ رزق پہنچ کر رہے گا. موت بندے کو تلاش کرتی ہے نا, رزق بھی بندے کو تلاش کرتا ہے. کہاں ہے جس کو میں نے جانا ہے, اس کے پاس پہنچے گا وہ. اس لیے اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے. یہ چند باتیں جو میں نے عرض کر دی, دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کہنے میں اخلاص پیدا فرمائے, آپ حضرات کے سننے میں اخلاص پیدا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے کی جو بنیاد ہے گھر, اور اس گھر کی جو بنیاد ہے دینداری, وہ ہمارے اندر قائم فرما کر ہماری بھی اور ہمارے گھر والوں کی بھی اور ہماری اولادوں کی بھی, قیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمان کے ساتھ اعمال اور اخلاق کی بھی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة, اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار.
یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین جیسا آپ چاہتے ویسا ہم سب کو بنا دیجیے۔ ہم میں سے جو بیمار ہے، گھروں میں جو بیمار ہے، دوستوں احباب میں جو بیمار ہے، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، یا الہ العالمین کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، امید رکھتے ہیں، پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ عمر کی، یا اللہ جس طرح روز بروز عمر بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ ہمارے ایمان میں بھی بڑھوتری عطا فرماتے رہیے۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہمیں ہر اس بات، ہر اس عمل، ہر اس فعل اور ہر اس نیت اور ہر اس راستے کی توفیق عطا فرما جسے آپ اچھا سمجھتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کو ہمارے گوشت میں، ہمارے خون میں، ہماری سنوائی میں، ہماری بینائی میں پیوست فرما دیجیے یا اللہ، اور اس پر ہمارے جسم کو عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے اچھا بنا دیجیے یا اللہ اور ہمارے ظاہر کو بھی اچھا بنا دیجیے۔ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ ہمیں ہر ایسے عمل سے پناہ دے جو ہمیں رسوا کر دے۔ یا اللہ ہمیں ہر ایسے ساتھی سے پناہ دے جو ہمیں تکلیف دے۔ یا اللہ ہمیں ہر ایسے منصوبے سے بچا لے جو ہمیں غافل کر دے۔ یا اللہ ہمیں ہر ایسے فقر سے بچا لے جو ہمیں بھلا دے۔ یا اللہ ہر ایسی مالداری سے بچا لے یا اللہ جو ہمیں سرکش بنا دے۔ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام جتنے بھی حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں ہیں پوری فرما دیجیے، کسی کو محروم نہ فرمائیے، کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام عمر بڑھ رہی ہے، ایک بال گناہوں میں جکڑا ہوا ہے، جیسے آپ چاہتے ویسی نہیں بن سکے۔ مولا کریم ہمارے ارادے بھی کمزور ہیں، ہماری ہمتیں بھی کمزور ہیں۔ یا ذا الجلال والاکرام نیک آپ کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، ہم جہنم کا عذاب نہیں سہ سکتے، قبر کی ہولناکیوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اے الہ العالمین یا ذا الجلال والاکرام اے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزی پہنچانے والے اللہ، اے بے قراروں کو قرار عطا کرنے والے اللہ، اے مانگنے والوں کو دینے والے اللہ، اے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے والے اللہ، اے زمین و آسمان کے مالک اللہ، اے گناہوں پر ستاری کا پردہ ڈالنے والے اللہ، اے ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والے اللہ، یہ آپ کے بندے آپ کے در پر حاضر ہیں۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے، ہم یا اللہ اقراری مجرم ہیں مولا۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین آج تک جو کچھ ہم سے کوتاہیاں، گناہ، غلطیاں جان بوجھ کر بھول کر تنہائیوں میں لوگوں کے سامنے یا اللہ جو کچھ ہوا ہم سب سے سچی توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما لیجیے۔ یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر یا اللہ ہماری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیجیے۔ مولا کریم یا ذا الجلال والاکرام ہمارے گندے مزاج کو اچھے مزاج سے بدل دیجیے۔ یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ ہم نے اپنی شامت اعمال سے جو اپنی بربادی کی یا اللہ اس سب سے ہم سب کو بچا لیجیے۔ یا اللہ ہماری سوء قضا کو حسن قضا سے بدل دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو محروم نہ فرما، ہمارے والدین کی، قیامت تک آنے والی نسلوں کی، یا اللہ بیوی بچوں کی، یا اللہ سب کی ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، کردار کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو حسن سیرت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے اخلاق اچھے بنا دیجیے۔ یا اللہ جتنی دعائیں آپ کے محبوب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی سب ہم سب کے حق میں قبول فرما، جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔